اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ 33واں سبق روزے کے قضاء اور کفارے کے احکام میں ہے، اور یہ مواقع پڑھنے کے بعد ہم کہ جہاں پر قضاء اور کفارہ ہے، اب وہ مواقع یا وہ محل یا وہ جگہیں یا وہ صورتیں پڑھتے ہیں کہ جن میں نہ قضاء واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے۔ یعنی گزشتہ دروس میں ہم نے روزے کی قضاء اور کفارے کے احکام پڑھے تھے، اس میں صحیح کہ روزے کی قضاء فوراً واجب نہیں ہے، البتہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے انجام دے۔ صحیح، اگر کئی سال کے روزے قضاء ہیں تو ان کو انجام دینے میں کسی کو بھی پہلے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر آخری سال کے روزے کا وقت تنگ ہے، مثلا اس کے 10 روزے قضاء ہیں اور 10 ہی دن باقی ہیں ماہ شعبان کے، تو چاہیے کہ پہلے انہیں 10 روزوں کو انہیں 10 روزوں کو قضا کرے۔ نمبر 3، کفارے میں کوتاہی کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ فوراً انجام دینا بھی واجب نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ ٹالتے رہیں اسے، آپ وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن فوراً انجام دینا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن فوراً انجام دینا واجب نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ انجام دینے میں کوتاہی کرتے رہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کفارے کی ادائیگی میں اگر چند سال گزر جائیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کہیں کہ کفارے کی ادائیگی میں۔ نمبر 5، اگر ماہ رمضان کا روزہ کسی عذر کی بنا پر نہ رکھ سکے اور رمضان کے بعد اس کا عذر ختم ہو جائے، لیکن تساہلی کہالت کی بنا پر آئندہ رمضان تک اس کی قضا نہ کرے، تو قضا کے ساتھ ساتھ اور روزے کے بدلے ایک مد طعام یعنی کھانا بھی فقیر کو دینا ہوگا، واجب ہے، دینا واجب ہے۔ ایک مد طعام یعنی 750 گرام کھانا۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص اپنے روزے کو خودکاری جیسے کسی حرام کام سے باطل کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر تینوں کفارے اس پر واجب ہوں گے، اور اگر تینوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو جتنے کفارے ادا کر سکتا ہے ادا کرے، لیکن کفارے ادا کرنا ہو، یہ واجب تینوں ہے لیکن مجبوری ہے، اگر تینوں نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ جتنے دے سکتا ہے تو پھر اتنے دے، جیسے اور کفارے میں ہے مثلا 60 روزے رکھے یا مثلا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک غلام آزاد کرے، اور لیکن اگر کوئی انسان جو ہے 60 روزے نہیں دے سکتا، نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا، غلام آزاد کرنے کا تو اس وقت جو ہے ماحول یا مثلا جو ہے وہ حالات نہیں ہیں، غلام ہوتے نہیں غلام شریف زمانے میں مثلا جیسے انہوں نے بتایا تھا، تو اب جتنا ممکن ہو اتنا کرے۔ یعنی کب ہے؟ جب ممکن نہ ہو، جب نہ کر سکتا ہو انسان، یہ نہیں بلا وجہ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے کہاں سے لائیں، یہ نہیں ہوگا، نہیں، واقعی انسان مجبور ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہے یہ کائنات نقوی۔ فاطمہ زہرا جی آغا، سمجھ میں آ رہا ہے جی آغا۔ کہ ہم اس کو سمجھا چکے تھے تفصیل کے ساتھ، یہ ہمارا گزشتہ درس تھا۔ کل ہم نے اس کو بعض صورتوں میں نہ قضا واجب ہے کفارہ اس کو بیان کیا تھا، لیکن ریکارڈنگ بہت کم ہوئی تھی تو اس لیے ہم نے بعد میں اسے کاٹ دی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ قضا واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ بلوغ سے پہلے کے روزے، انسان ابھی بالغ نہیں ہوا، لڑکی 9 سال کی نہیں ہوئی اور لڑکا 15 سال کا نہیں ہوا، تو اب اس کو جو ہے 15 سال کے ہونے کے بعد یا 9 سال کے ہونے کے بعد اس پر کفارہ قضا واجب نہیں ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے۔ ان 15 سال سے پہلے جو روزے گزرے ہیں یا 9 سال سے پہلے جو روزے گزرے لڑکی کے، ان پر نہ قضا واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے، کیونکہ جو اس میں واجب ہی نہیں ہے تو اس سے قضا اور کفارہ کیسا؟ ٹھیک ہے، کہ بالغ ہونے سے پہلے واجب نہیں ہوتے نا۔ نمبر 2، زمانے کفر کے چھٹے ہوئے روزے، ایک کافر آج مسلمان ہو جائے، اس کی عمر مان لیجیے 20 سال ہے، تو 5 سال کے روزے چھٹے نا اس کے، 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں اس نے روزے رکھے، کافر تھا، صحیح، تو اب کیا وہ روزے قضا کرے گا ان کی، کفارے دے گا ان کی؟ نہیں، کچھ نہیں، جو اس نے اس طرح کے گناہ کیے ہیں وہ سب اسلام لانے کے بعد معاف ہیں۔
صحیح. نمبر 3، جو شخص نسیدہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، حتیٰ کہ رمضان کے بعد بھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، لیکن اگر روزہ رکھنا صرف دشواری کی حد تک ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک مد کھانے کی چیز فقیر کو دے دے. یعنی جو انسان بوڑھا ہے، بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے مثلا جیسے کہ، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر رکھا نہیں جاتا، اس سے کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ظاہر ہے وہ قضا تو کر ہی نہیں سکتا. جب رمضان نہیں رکھ پا رہا تو قضا کہاں کرے گا وہ، کیونکہ وہ سن کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے. تو اب کیا کرے وہ، اس کا کیا علاج ہے؟ تو وہ جو ہے ایک مدطعام ہر دن کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مدطعام فقیر کو دیتے، یعنی 750 گرام. ماں باپ کے قضا روزے، یعنی وہ روزے جو ماں باپ کے قضا ہو گئے ہوں. ماں باپ کے قضا روزے، باپ کے مرنے کے بعد ان کا بڑا بیٹا ان کی قضا نماز اور روزوں کی ادائیگی کا فریضہ انجام دے گا. باپ کے مرنے کے بعد ان کا بڑا بیٹا ان کی قضا نماز اور روزوں کو انجام دے گا، روزوں کی ادائیگی کا فریضہ انجام دے گا. اور احتیاط مستحب ہے کہ ماں کی طرف سے بھی یہ فریضہ انجام دیا جائے. یعنی ایسا نہیں جیسے باپ نہیں، اگر ماں انتقال کر رہی ہے تو پھر ان کے بھی نماز اور روزوں کو انجام دیا جائے. یہ احتیاط مستحب. آیت اللہ خامنہ کے یہاں واجب ہیں. باپ کے مرنے کے بعد ان کا بڑا بیٹا ان کی قضا نماز اور روزوں کی ادائیگی کا فریضہ انجام دے گا، اور احتیاط مستحب ہے کہ ماں کی طرف سے بھی یہ فریضہ انجام دیا جائے. مسافر کا روزہ، یہ ہو گئی قضا کی بات چل رہی ہے. اب جو مسافر کا روزہ ہے اس میں کیا مثلا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ کہنا ہے جس مسافر کی نماز قصر ہے وہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جس مسافر کی نماز قصر ہے وہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ ان کی قضا کرے گا. یعنی جو انسان سفر میں ہے اور اس کے قصر کے شرائط پورے ہو رہے ہیں تو پھر وہ سفر میں روزہ نہیں رکھے گا بلکہ قضا کرے گا. لیکن وہ مسافر جس کی نماز قصر نہیں ہے، مثلا جس کا مشغلہ سفر ہے، تو ایسا شخص روزہ بھی رکھے گا. یعنی جو انسان مشغلہ سفر ہے، ڈرائیور ہے تو روزانہ گاڑی چلاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا بزنس مین ہے، گھومتا ہے روزانہ، آج اس شہر میں، کل اس شہر میں، پرسوں اس شہر میں، یعنی اس کا کام ہی گھومنا پھرنا ہے، یہی کام ہے اس کا، تو روزانہ سفر کرتا ہے. صبح نکل جاتا ہے، رات کو آتا ہے، نہیں بھی آتا 2 دن کے بعد آتا ہے مثلا، یعنی اس کا کام ہی سفر ہے، تو اس کو بھی روزے رکھنے ہوں گے. جی خیر، مسافر کا روزہ، جس مسافر کی نماز قصر ہے وہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ ان کی قضا کرے گا. لیکن وہ مسافر جس کی نماز قصر نہیں ہے، مثلا جس کا مشغلہ سفر ہے، مشغلہ یعنی جس کا کام ہی سفر ہے، تو ایسا شخص روزہ رکھے گا. اب مسافر کے روزے کا حکم، مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے، ابھی انشاءاللہ بھی جو ہے آپ کو آئندہ درس میں بتایا جائے گا، کیونکہ وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ بھی اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ مسافر کے روزے کا حکم کیا ہے وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. حافظ آقا.